بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سیون کلاس۔ ہم نے آپ کی اسلامیات کی ایک کتاب شروع کی ہوئی ہے، جس میں ہم نے پچھلی نشست میں ریاکاری نمود و نمائش کی ریڈنگ کی تھی۔ آج اس کے سوالوں کے جواب دیتے ہیں۔ بچوں، لیسن شروع کرنے سے پہلے مجھے آپ سے ایک بات کرنی ہے کہ میں ڈائبیٹک پیشنٹ ہوں، اور آج میری شوگر بہت ہائی ہے، اور اگر پڑھنے میں کچھ غلطی ہو جائے تو اس کو درگزر کیجیے گا۔ اچھا، سوال نمبر 3 ہے کہ مختصر جواب دیجیے۔ ریاکاری اور نمود و نمائش سے کیا مراد ہے؟ ریاکاری کا معنی کسی نیکی یا عبادت کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے بجائے لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے بجا لانا۔ نمود و نمائش کا معنی ہے دوسروں کو متاثر کرنے یا انہیں نیچا دکھانے کی کوشش کرنا۔ یعنی ریاکاری کا معنی کیا ہے؟ کسی نیکی یا عبادت کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے بجائے لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے بجا لانا، یعنی اس کو اس طرح کرنا کہ اللہ کی رضا کی بجائے ہمیں یہ دکھاوے کے لیے نماز یا کوئی بھی نیکی جو کریں گے وہ ہمیں دکھاوے کے لیے ہم کریں تو یہ اس کا کوئی ثواب نہیں ملتا ہے، بلکہ اس کو ہم کس میں ریاکاری کے زمرے میں آئے گا۔ نمود و نمائش کا پھر معنی ہے کہ دوسروں کو متاثر کرنے یا انہیں نیچا دکھانے کی کوشش کرنا، یعنی ہمیں اپنی جو شیخی پنا یا اپنی جو چیزیں ہیں وہ دوسروں کو اس لیے دکھانا کہ ان کو نیچا دکھانے کے لیے، کہ ان کی تضحیق کرنے کے لیے، یعنی ان کو دکھانے، ان کو نیچا نمود و نمائش کرنا، کہ اپنی چیزوں کی نمائش کرنا کہ یہ دیکھو یہ میں لے کے آیا ہوں، یہ بہت اچھی ہے۔ اور اس سے بچوں، جو ہم غریب بچے یا غریب لوگ ہوتے ہیں، اگر ہم نمود و نمائش کریں گے اپنے کسی بھی سامان کی تو وہ ان کا دل ٹوٹ جائے گا، اور اس طرح وہ بہت بڑا گناہ ہے ان کا دل توڑنا۔ کویشچن ہے کہ نمود و نمائش اور ریاکاری کے بارے میں ایک آیت کا ترجمہ۔ جواب بچوں یہاں سے ہے کہ قرآن مجید میں ایک جگہ ریاکاری اور نمود و نمائش کو کافروں کا شیوہ قرار دیتے ہوئے اہل ایمان کو اس سے روکا گیا ہے۔ شیوہ یعنی اس کا طور طریقہ قرار دیتے ہوئے اہل ایمان کو، یعنی ایمان والوں کو اس سے روکا گیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ان کی طرح نہ ہو جاؤ جو اپنے گھروں سے اکڑتے ہوئے اور محض لوگوں کو دکھاتے ہوئے نکلیں، یعنی ان کی طرح نہ ہو جاؤ کہ جو اپنے امیر لوگ ہوں اور اپنے گھر سے ایسے مغرورانہ رویے کے ساتھ نکلیں، یعنی ہم سے ایسا محسوس کریں اپنے آپ کو کہ ہم سے بہتر کوئی نہیں ہے، اور اکڑتے ہوئے اپنے گھر سے نکلیں اور لوگوں کو دکھاتے ہوئے نکلیں کہ ہم بہت زیادہ امیر ہیں۔ پھر آگے ہے کہ بچوں، نمود و نمائش اور ریاکاری کے بارے میں ایک حدیث مبارکہ کا ترجمہ۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ میں ان 7 خوش نصیب لوگوں کا تذکرہ فرمایا جنہیں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ ان میں سے ایک وہ شخص ہے جو اتنے اخلاص اور خفیہ طریقے سے کسی کی مدد کرے کہ بائیں ہاتھ کو بھی معلوم نہ ہو کہ دائیں ہاتھ سے کیا خرچ کیا ہے۔ پھر ریاکاری منافقوں کی کیا ہے؟ خصلت ہے، ان کی عادت ہے۔ یعنی ریا ایک طرح کا شرک ہی ہے، جیسا کہ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تھوڑا سا ریا بھی شرک ہے۔ یہ بھی آپ لکھ سکتے ہیں، آپ اس کے لیے مناسب جو حدیث ہے یہ والی ہے کہ ریاکاری منافقوں کی خصلت ہے۔ پھر بچوں، سادہ خوراک استعمال کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ خوراک میں تکلف اور نمود و نمائش سے بچ کر انسان بہت سی بیماریوں سے بچا رہتا ہے۔ سادہ خوراک کھانے سے انسان میں قناعت پیدا ہوتی ہے، یعنی اس میں قناعت، یعنی اسی جو ملا ہو اسی میں صبر شکر کر کے کھانا، اس کو قناعت کہتے ہیں۔
قناعت پیدا ہوتی ہے اگر ہم سادہ خوراک کھائیں گے، زیادہ تکلف غذا نہیں کھائیں گے۔ سوال نمبر 5 ہے کہ رہائش میں نمود و نمائش سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ بچوں پہلے آپ یہ رہائش میں یہ دیں گے حوالہ حدیث کا کہ رہائش میں نمود و نمائش اور تکلف سے بچنا بہت ضروری ہے۔ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے عمارتوں کی نمود و نمائش پر فخر کرنے کو قیامت کی نشانی قرار دیا ہے، یعنی ہمیں اگر ہم رہائش میں نمود و نمائش سے بچا کیسے جا سکتا ہے کہ ہم رہائش کو بھی ہم سادہ طریقے سے اور سادہ عمارت کے طور پر بنائیں اور اس میں بالکل سادہ سا فرنیچر رکھیں، تو یہ بہت ایک تو یہ ہمارے لیے ایک فائدہ یہ ہوگا کہ اس سے ہمیں گناہ بھی نہیں ہوگا، اور دوسرے یہ کہ ہماری بہت زیادہ بچت ہو جائے گی، اور یہ جو بچت کریں گے ہم یہ غریبوں میں ہم تقسیم کر سکتے ہیں۔ اپنا جو روپیہ بچایا ہوا روپیہ ہے وہ ہم غریبوں مسکینوں بیواؤں کی اس سے کفالت کر سکتے ہیں۔ پھر آگے ہے سوال نمبر 3، تفصیلی جواب دیجیے۔ نمود و نمائش اور ریاکاری سے بچنے کی اہمیت و فضیلت پر نوٹ لکھیں۔ جواب بچوں یہاں سے شروع سے لے کر کہ ریاکاری کا معنی ہے کسی نیکی یا عبادت کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے بجائے لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے بجا لانا، اور نمود و نمائش کا معنی ہے دوسروں کو متاثر کرنے یا انہیں نیچا دکھانے کی کوشش کرنا۔ یہاں سے لے کے یہ لاسٹ تک ہے کہ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ میں ان 7 خوش نصیب لوگوں کا تذکرہ فرمایا جنہیں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ ان میں سے ایک وہ شخص ہے جو اتنے اخلاص اور خفیہ طریقے سے کسی کی مدد کرے کہ بائیں ہاتھ کو بھی معلوم نہ ہو کہ دائیں ہاتھ سے کیا خرچ کیا ہے۔ ریاکاری منافقوں کی کیا ہے؟ خصلت ہے، عادت ہے۔ ریا ایک طرح کا شرک ہے، یعنی ایک طرح کا شرک بھی ہے۔ اگر ہم ریاکاری کرتے ہیں تو اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے نعوذ باللہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تھوڑا سا ریا بھی شرک ہے، کہ اگر ہم تھوڑی سی بھی ریاکاری کرتے ہیں تو وہ بھی شرک کے زمرے میں آ جاتا ہے۔ اس کا جواب یہاں تک ہے بچوں تفصیلی سوال نمبر 1 کا۔ سوال نمبر 2 ہے تفصیلی سوالوں میں سے کہ نمود و نمائش اور ریاکاری کے نقصانات تحریر۔ بیٹا آپ پورے نمود و نمائش اور ریاکاری کے نقصانات یہ آپ پورے لکھ لیں، یہاں سے لے کر کہ نمود و نمائش اور ریاکاری انسانی معاشرے کو بری طرح متاثر کرنے والی چیزیں ہیں، یہاں سے لے کر اور آخر تک کہ اگر ہم اپنے معاملات میں نمود و نمائش کی روش ترک کر کے سادگی اختیار کر لیں گے تو بہت سے مسائل سے خود کو محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ یہاں تک ہے اس کا تفصیلی سوال نمبر 2 کا جواب۔ سرگرمیاں آپ خود کریں، عملی زندگی کے مثالیں دیں کہ ہم کس طرح نمود و نمائش اور ریاکاری سے بچتے ہوئے اعلیٰ اخلاق کو اپنا سکتے ہیں۔ پھر مختلف تقریبات میں ہونے والی نمود و نمائش کی مثالوں کی فہرست بنائیں۔ اپنے ارد گرد آپ جو عمل سادگی کے خلاف دیکھتے ہیں انہیں ایک جگہ جمع کریں اور ان پر تذکرہ کریں۔ اور پھر ہے سادہ زندگی گزارنے کے فائدوں پر مشتمل ایک چارٹ بنائیں اور اسے جماعت میں اندازہ کریں۔ یہ آپ بچوں اپنے کلاس فیلو یا اپنے ساتھیوں کے ساتھ جو ہم آپ کے کلاس میں پڑھتے ہیں بچوں ان کے ساتھ مل کر یہ آپ کر سکتے ہیں ایکٹیویٹی۔ اور پھر برائے اساتذہ طلبہ کو حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور بزرگان دین کی سادگی کے مختلف واقعات سنائیں۔ اس میں آپ حضور نبی اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو سامنے رکھتے ہوئے ان میں جو سادگی، ان کی جو زندگی میں سادہ زندگی جو گزارتے تھے اس کی مثالیں دیں۔ اور پھر
صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی مثالیں دیں اور بزرگان دین کی سادگی کے مختلف واقعات سنائیں۔ پھر آگے ہے کہ ریاکاری مختلف صورتوں کے بارے میں طلباء کے درمیان ایک مکالمہ کروائیں۔ ریاکاری کے مختلف مواقع، بدنی و مالی عبادات، پھر محافل، معمولی معاملات کے بارے میں خاکہ پیش کریں۔ یہ سارے آپ کے استاد محترم آپ کو کروا دیں گے۔ یہ ایکٹیویٹیز کلاس میں آپ کر سکتے ہیں مل کے دوسرے بچوں کے ساتھ، یا خود یا آپ کے استاد محترم کروائیں۔ اچھا بچوں، یہ تھا ہمارا آج کا لیسن۔ آپ کو میرا یہ لیسن کیسا لگا؟ امید ہے کہ پسند آیا ہوگا، اور لائک شیئر کریں اور سبسکرائب ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔